اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے، کب اس کو فرشتہ لے کر چلا جائے۔ اگر آپ یہ سوچ کر گناہ کر رہے ہو کہ بعد میں نیکی کر کے اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا، بعد میں توبہ کر کے اس کو ہٹا دیا جائے گا، میرے بھائیو شیطانی وسوسے کے شکار ہو چکے ہو۔ کس کی گارنٹی ہے اور کون اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے کہ آپ اس گناہ کرنے کے بعد آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملے گا، آپ گناہ کرنے کے بعد ہی زندہ رہو گے؟ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو دنیا سے گناہ کرتے کرتے چلے گئے، کوئی طوائف خانے میں مر گیا، کوئی شراب خانے میں مر گیا، کوئی زناکاری کرتے ہوئے مر گیا، کوئی بدکاری کرتے ہوئے مر گیا، جھوٹ بولتے ہوئے مر گیا، بےمانی کرتے ہوئے مر گیا۔ انسان گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس گناہ کے بعد ہمیں نیکی کرنے کے لیے زندگی ملے گی۔ اور اگر زندگی مل بھی جائے کہ ہاں آدمی گناہ کر لیا، اس کے بعد اسے موقع بھی مل گیا، زندگی بھی مل گئی، تو کون سی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی ملے گی، نیکی کرنے کی توفیق بھی ملے گی؟ اور اگر چلو آپ کو زندگی بھی مل گئی، نیکی بھی کرنے کا موقع مل گیا، پھر اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ آپ نے جو نیکی کی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی کیا بیان کر رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ متقی کون ہے؟ جو پنج وقتہ نمازی ہو، روزہ رکھتا، کوئی گناہ نہ کرتا، اسے متقی کہتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاسق، فاجر، گنہگار، یعنی تقوی کے متقی کی کیٹیگری سے اسے ہم نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فرشتہ ہو جائے گا یا اس سے کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اچھے اچھے نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ متقی کی پہچان یہ ہے کہ اس غلطی کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اس کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے معاذ، اے ابو ذر غفاری، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، تم تو تقوی اختیار کرنا، لیکن کبھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی تمہارے اندر شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، تم کسی گناہ میں کے شکار بن سکتے ہو۔ جب غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرنا، اس نیکی کے ذریعے سے تمہاری غلطی ختم ہو جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ علماء کرام نے لکھا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کا اثر تو مٹانے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد جب نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے توبہ استغفار کرنا۔ آپ سے کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے، کوئی بڑی غلطی ہو جائے، صغیرہ یا کبیرہ میں سے جو بھی گناہ ہو جائے، اگر انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور توبہ کرنا ساری نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، نیکی کر لو، اس نیکی کرنے سے تمہاری نیکیاں بچ جائیں گی، اور جو تم نے بھلے غلطی کی تو اس غلطی کا اثر بھی زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ درجات بلند فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کو مٹانے والے بہت سارے اعمال ہم اور آپ کو بتائے ہیں۔ میرے بھائیوں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے، ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہو، نماز پڑھنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نمازی جب وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی سے اپنے جسم کے اعضاء کو دھلتا ہے، جسم کے اعضاء سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخون کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں، ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ وضو کرنا ایک نیکی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، تمہارے گناہوں کے اثر اللہ رب العالمین ختم فرما دے گا۔ یہی مسلمان آدمی وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں یمحو اللہ بہ الخطایا، نماز پڑھنے سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی غلطیوں کو، خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ نماز پڑھنے سے بھی انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ جب اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے، بہترین انداز میں جیسے وضو کرنا چاہیے کر لیتا ہے، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے اپنے گھر سے مسجد تک جتنے زیادہ قدم رکھتا ہے، جتنے پاؤں رکھتے ہوئے
جاتا ہے. ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے, اس کی ایک ایک غلطیوں کو, ایک ایک خطاؤں کو, ایک ایک گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے. جب وہی بندہ مسجد میں چلا جاتا ہے اور مسجد میں وضو کر کے داخل ہوا, مسجد کے اندر بیٹھ کے سنتیں پڑھی, اب فرض نماز کا انتظار کر رہا. میرے نبی بیان فرماتے فرض نماز کا انتظار کرنے والا شخص اتنا بڑا نیک کام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے انتظار کرنے پہ بھی ثواب عطا فرماتا, اس کی غلطیوں کو مٹاتا چلا جاتا, درجات بلند ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ گناہ ہو جائے تو نیکی کرو, گناہ ختم کر دیا جائے گا. رمضان آنے والا ہے, رمضان میں بھی نیکیاں ہمیں کرنے کا موقع ملے گا. میرے بھائیوں, نیکیاں کرنا, خوب زیادہ نیکیاں کرنا. رمضان تو نیکیوں کا موسم بہار ہے. سال بھر جو گناہ کیے ہو گناہ مٹا دیے جائیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان میں تراویح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں ليلة القدر میں قیام اللیل کیا, تراویح کی نماز پڑھی, ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ سارے اعمال بتائے جا رہے ہیں, یہ سب کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. آج ہم میں سے کس آدمی کے نام اعمال میں گناہ نہیں؟ کون ایسا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ کچھ نہ کچھ گناہ ضرور ہم کر بیٹھتے ہیں. میرے بھائیوں, سارے اعمال کریں گے تو انسان کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا, نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دولت سے نماز رکھا تو اللہ کے گھر خانے کعبہ کی زیارت کرے, اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرے. زندگی میں کم سے کم ایک بار حج ضرور کر لیں اگر اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما, ایک مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور پھر ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے, ان دونوں عمروں کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, ایک مسلمان بندہ جب حج کر کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرما لے تو سوائے جنت کے اس آدمی کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے. یعنی کہ حج کرنے سے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, انسان عمرہ کرتا ہے اس سے بھی انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ سارے اعمال گناہ مٹائے جانے والے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کو جب کوئی غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, گناہ ہو جائے تو اسے صدقہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں, جب کہیں آگ لگ جائے تو آگ کو بجھانے کے لیے تم پانی کا استعمال کرتے ہو. جس طریقے سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے اسی طرح سے اپنی خطاؤں کو, اپنی غلطیوں کو تم صدقہ کے ذریعے سے بجھایا کرو, مٹایا کرو. الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ غلطی کو, گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے, ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. اللہ کے نبی اعمال بتا رہے ہیں کس طریقے سے انسان کیا کیا عمل کرے تو گناہ مٹتا چلا جاتا. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مسلمان بھائیوں, اسلام کا, دعاؤں کا, ذکر و اذکار کا صرف 2 کلمہ ہے, اگر کہہ لو کتنی بڑی نیکی ہے. آج ان نیکیوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جو انسان صرف اتنا پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, صرف اتنا کہہ لے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ گناہ ہو. یعنی گناہوں کی خوب کثرت ہو, اگر یہ بندہ یہ صرف اپنی زبان سے کہہ لے, یہ اذکار پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو, گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہی نہیں میرے مسلمان بھائیوں, میرے نبی تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ مسلمان بندہ, اس کے پیر میں کانٹے بھی لگ جائے, اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے, تھوڑی سی بھی دنیا کی مصیبت نے اگر اسے گھیر لیا ہے
اور وہ صبر کرے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے, تو ایک ایک کانٹے بھی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائیں گے. بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, میرا مسلمان بھائی, میرا امتی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر وہ منڈا صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر میں لگنے والے کانٹے کے بدلے میں بھی اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے, اس کی خطاؤں کو, اس کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا, او ابو ذر غفاری, او معاذ بن جبل, او میری امت کے سارے لوگوں, اللہ سے خوف کھاؤ, اللہ سے ڈرو, اور جب غلطی کبھی ہو بھی جائے تو اپنی غلطی کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو, جس نیکی کے ذریعے سے تمہاری غلطیاں مٹا دی جائیں گی. اب اس حدیث کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اب چلو پہلے غلطی کرو اور اس کے بعد نیکی کرو, یہ مطلب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اگر آپ پہلے یہ سوچتے ہو کہ پہلے لاؤ غلطی کرتے ہیں, کوئی گناہ کرتے ہیں, بعد میں کوئی نیکی کر لیں گے, گناہ مٹا دیا جائے گا, اگر دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ شیطان کا وسوسہ ہے. کیونکہ میرے بھائیوں, ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی جان کب قبض کر لی جائے, روح کب نکال لی جائے, ہمیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے, کب اس کو فرشتہ لے کر چلا جائے. اگر آپ یہ سوچ کر گناہ کر رہے ہو کہ بعد میں نیکی کر کے اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا, بعد میں توبہ کر کے اس کو ہٹا دیا جائے گا, میرے بھائیوں شیطانی وسوسے کے شکار ہو چکے ہو. کس کی گارنٹی ہے اور کون اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے کہ آپ اس گناہ کرنے کے بعد آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملے گا, آپ گناہ کرنے کے بعد ہی زندہ رہو گے. بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو دنیا سے گناہ کرتے کرتے چلے گئے, کوئی طوائف خانے میں مر گیا, کوئی شراب خانے میں مر گیا, کوئی زناکاری کرتے ہوئے مر گیا, کوئی بدکاری کرتے ہوئے مر گیا, جھوٹ بولتے ہوئے مر گیا, بےمانی کرتے ہوئے مر گیا. انسان گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے, کوئی ضمانت نہیں, کوئی گارنٹی نہیں کہ اس گناہ کے بعد ہمیں نیکی کرنے کے لیے زندگی ملے گی. اور اگر زندگی مل بھی جائے کہ ہاں آدمی گناہ کر لیا, اس کے بعد اسے موقع بھی مل گیا, زندگی بھی مل گئی, تو کون سی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی ملے گی, نیکی کرنے کی توفیق بھی ملے گی. اور اگر چلو آپ کو زندگی بھی مل گئی, نیکی بھی کرنے کا موقع مل گیا, پھر اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ آپ نے جو نیکی کی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جب تک قبول نہ فرمائے گا وہ گناہوں کے لیے کفارہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالے کہ پہلے گناہ کریں بعد میں نیکی کریں تاکہ گناہ کے آثار مٹا دیے جائے. میرے بھائیوں, یہ ان گناہوں کے بارے میں کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, خطائیں ہو جاتی ہیں, تو انسان ان نیکیوں کو کر کے گناہوں کے آثار کو مٹا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے انسان زیادہ سے زیادہ توبہ کرتے رہے, گناہ ہو جائے تو بعد میں نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرے. آئیے ایک سمپل میں دیتا ہوں, اس پر ایک مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں کتاب مواقیت الصلاۃ باب الصلاۃ کفارہ حدیث نمبر 526, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نوجوان انسان ہوں, میں جوان آدمی ہوں, میرے اندر جذبات بھی ہیں, احساس بھی ہیں. اے اللہ کے نبی, ایک شہزادی پہ میری نگاہ پڑ گئی, ایک عورت پر میری نگاہ پڑ گئی, وہ مجھے اچھی لگنے لگی, میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دی ہے. اے اللہ کے نبی, اس لڑکی کو میں نے کس کر دیا ہے. اے پیارے پیغمبر, جو سزا ہو آپ مجھے دے دیجئے, جو سزا آپ کے دین میں بتائی گئی ہو سزا میرے اوپر لاگو کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, جواب نہیں دیا. اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کے انتظار میں رک گئے. اتنے میں قرآن کریم سورہ ہود کی آیت نازل ہوتی ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اے اللہ کے بندے, نماز قائم کیا کر, عبادات کیا کر, رات میں نماز پڑھا کر, صبح شام میں نماز پڑھا کر,
ان الحسنات یذہبن السیئات. اور یہ بات اچھی طرح سے جان لو، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. نیکیاں گناہوں کو لے کے چلی جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کے آثار کو مٹا دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر اس صحابی کو سنا دی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. صحابی فرتے محبت میں خوشی میں کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ قرآن کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تیرے لیے نازل ہوئی ہے، اور بلکہ میری پوری امت کے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی میری امت میں سے جس نے بھی یہ کام کر لیا ہو، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہو، بعد میں وہ نماز پڑھ لیا کرے، نیکیاں کر لیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا، اس کی غلطی کو معاف فرما دے گا. یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان نیکیوں کے ذریعے سے توبہ کے علاوہ جو باقی نیکیاں بتائی گئی، اس سے صغیرہ گناہ صرف معاف ہوں گے، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے. یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں صاف دلیل ہے صحیح بخاری کی اور قرآن کریم کی آیت کی کہ انسان اگر غلطی ہو جائے، بعد میں وہ توبہ کر لے اور بعد میں اس کے کوئی نیکی کر لے، تو انشاءاللہ اسی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اگر کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ ضروری ہے، اور اگر صغیرہ گناہ ہوا ہے اس سے، تو انشاءاللہ باقی جو نیکیاں کرتا ہوں نیکیوں سے ہی ان گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. اسی لیے ضروری ہے نماز کے پابند ہو. آپ نے سنا وضو کا کتنا بڑا ثواب ہے، آپ نے سنا نماز کا، اور نماز کے لیے پیدل مسجد جانے کا ثواب، انتظار کرنے کا ثواب، عمرے کا ثواب، حج کا ثواب، طرح طرح کا ثواب ہے، ذکر و اذکار کا ثواب ہے. یہ سب اسی لیے ہوتے ہیں کہ جانے انجانے میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ معاف ہو جائے.